الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير۔ صدر عالی صفات، مہمان دلشاں اور حاضرین فیض انتظار، آج کے بچے قوم کا مستقبل، آج کے بچے قوم کا عروج و اقبال، آج کے بچے قوم کی قسمت کے ستارے، آج کے بچے چمنستان زندگی کے مہکتے پھول، چہکتے بلبل اور کھلتے نونہال ہیں، جن کے ساتھ ہماری امنگیں، آرزوئیں اور قسمتیں وابستہ ہیں۔ یہ اگر اچھے ہیں تو قوم کا مستقبل تابناک، یہ اگر برے ہیں تو قوم کا مستقبل تیر و تار۔ غرض کارگاہ حیات میں ہمارے پاس اگر کچھ ہے تو یہی بچے ہیں، انہی سے اپنے قسمت کا اندازہ لگا لیجئے اور انہی کو سامنے رکھ کر اپنے مستقبل کی تعمیر کا تخمینہ کیجئے۔ صدر نشین مجلس، خلوت گاہ آدم سے جلوت گاہ وجود میں آتے ہی بچے کو سب سے پہلے جس ہستی سے سابقہ پیش آتا ہے وہ اس کی ماں ہوتی ہے۔ گویا اس کا پہلا مدرسہ ماں کی شفقت بھری گود، محبت بھری آغوش ہے، جہاں اس کی تعلیم و تربیت کا آغاز ہوتا ہے۔ احباب گرامی منزلت، یہ حقیقت صورت سے زیادہ روشن، چاند ستاروں کی معصومیت سے زیادہ پاکیزہ ہے کہ قوموں کی قسمت ماؤں کے آغوش میں پرورش پاتی ہے، جس سے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جاباز اٹھتے ہیں، جو پھانسی کے جھولے کو آغوش مادر تصور کرتے ہوئے یہ سرمدی کلمات فضاؤں میں بکھیر دیتے ہیں۔ اب بھی ہمت سے نہ اترا یہ خطیب، اب بھی گھوڑے سے نہ اترا۔ یہیں سے طالب بن زیاد جیسے آبا کی نظریے کے عالم بردار اٹھتے ہیں، جو ساحل اندلس کو ہر ملک خدا ماسک کا ترانہ گا کر تاریخ عظیمت کو وجد میں لے آتے ہیں۔ یہیں سے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جیسے فرزندان ارجمند ابھرتے ہیں، جو تاریخ اسلام کو اپنے نقش دوام سے رنگین کر کے ملت بیضا کو یہ ابدی پیغام دے جاتے ہیں۔ چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر، چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر، لیکن یزیدیوں کی اطاعت نہ کر قبول۔ صدر بھی احتشام اور حاضرین عالی مقام، آج تاریخ اسلام منابدہ موتیوں سے بھری پڑی ہے، جو ماؤں کے خود سے اساس بود سے پل کر اپنی چمک دمک سے تاریخیوں کے بادلوں کو آنے واحد میں اڑا دیتے ہیں، جن کی سیاہ باریوں سے تاریخ کی آنکھیں اب بھی روشنی کا ضیاء بنی ہوئی ہیں۔ صدر عالی وقار، لیکن یہ ان ماؤں کی بات ہے جو اسوہ بطول کے حامل تھی، جن کا عہدہ بچھونا قرآنی تعلیمات اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت تھا، جن کی راہیں نیم شبی عرش بری کو ہلا دیتی تھی، جن کی دعائیں رب العالمین کی رحمت در اجابت پر دستک دیتی تھی، جن کی تعلیمات روشن ستاروں کو روح پر جلوہ کر کے ظلمات کا سینہ چیر کر رکھ دیتی تھی، اور جو تاغوتی نظام کی جڑیں اکھاڑنے والے فرزندوں کو جنم دیا کرتی تھی۔ صدر نشین مجلس، آج ہماری قوم بستی کے گھڑے میں کیوں گر رہی ہے؟ اس کی وجہ اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے کہ ماؤں نے اس حمل المتین کو چھوڑ دیا جو ملت بیضا کے عروج کی ضامن تھی۔ مغربی فیشن اندھی تقلید ماؤں کا اوڑھنا بچھونا بن گئی، فیشن پرستی نے ماؤں کو اپنی تہذیب و ثقافت سے دور پھینک دیا۔ یہ اوریانی اور فحاشی، یہ ناچ اور گانے، یہ راگ اور رنگ، یہ تصاویر کے ذریعے عورت کی رسوائی اور ٹیلی ویژن میڈیا پر ان کے رسوا کن نخرے، پیسے کی وہ زندگی بکتی ہوئی ادائیں، یہ حصول و زر کے لیے ان کے ارزہ نخرے، یہ سلامیاں، یہ پریڈیں، یہ غیروں کے سامنے حسن اداؤں کی بے حجابی، یہ سب ابلیس کے بچھائے ہوئے جال ہیں، جن میں قوم کی ماں، بہن، بیٹی مرغ نادا کی طرح پھنس گئی ہے۔ بقول حضرت اکبر الہٰبادی کہ ترقی کی نئی راہیں جو زیر آسمان نکلی، کہ ترقی کی نئی راہیں جو زیر آسمان نکلی، میاں مسجد سے نکلے اور حرم سے بیویاں نکلی۔ صدر عالی وقار، اگر ہم خودکشی کرنا نہیں چاہتے بلکہ عزت و وقار کی زندگی میں خواہاں ہیں تو ہمیں عقل کے ناخن لینا چاہیے، ہماری ماں و بہنوں کو اسلام کے چشمہ صافی سے جرعہ نوشی کر کے اپنی پیاس بجھانی چاہیے، قرآنی تعلیمات کے زیور سے اپنے آپ کو آراستہ کرنا چاہیے، چادریں اوڑھ کر زندگی کی شاہراہوں پر چلنا چاہیے،
پھر انشاءاللہ جو نسل اٹھے گی وہ حیدر کرار اور خالد جاباز کے کردار کے حامل ہوگی اور اسلام کا عالم اٹھا کر بوئے گل کی طرح تمام عالم کو اپنی خوشبوئیں بخشتے ہوئے اور مشاء میں جا کو معطر کرتی ہوئی چلے گی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ، بہت خوب. اب ہم بڑے ادب کے ساتھ ہمارے معزز مہمانوں